حضرات السلام علیکم۔ سفر کربلا کے عنوان سے مسلسل گفتگو جاری ہے، جس میں واقعات کربلا کا مختصر لفظوں میں بیان ہو رہا ہے۔ ابھی تک جو بیان کیا اس کے آگے یہ کہ پہلے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان میں پہلے ذکر اعزاء اور اقربا کا کر دیا جائے، اس کے بعد انصار باوفا کا ذکر اس کے فوراً بعد انشاءاللہ آئے گا تفصیل کے ساتھ، جس کے بارے میں جتنا معلومات ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا۔ اعزاء اور اقربا میں جو لوگ شہید ہوئے امام کے ساتھ، اس کے بارے میں نجم الحسن کراروی صاحب نے جو لکھا کہ اصحاب باوفا اور انصارہ نے باصفا کی شہادت کے بعد آپ کے اعزاء اور اقربا ایک کے بعد ایک میدان کارزار میں جانے لگے اور شہادت کے درجے پر فائز ہونے لگے۔ علامہ نجم الحسن کراروی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک بنی ہاشم میں سب سے پہلے جس نے شرف شہادت حاصل کیا وہ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل تھے۔ یہ علامہ نجم الحسن کراروی صاحب لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ آپ میدان میں تشریف لائے اور ایسا حملہ شیرانہ کیا کہ روباہوں کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ آپ نے 3 حملے فرمائے اور 90 دشمنوں کو فنار کیا۔ دوران جنگ میں عمر ابن صبیح سیداوی نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا۔ آپ نے فطرت کے تقاضے پر تیر پہنچنے سے پہلے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ لیا اور ہاتھ پیشانی سے اس طرح پیوست ہو گیا کہ پھر جدا نہ ہوا۔ پھر اس نے دوسرا تیر مارا جو صاحبزادے کے دل پر لگا اور آپ زمین پر تشریف لائے۔ آپ کو خاک و خون میں غلطاں دیکھ کر آپ کے بھائی محمد بن مسلم آگے بڑھے اور انہوں نے بھی زبردست جنگ کی۔ بالآخر ابو جرہم ازدی اور لقیط اور ابن ایاس جہمی نے آپ کو شہید کر دیا۔ ان کے بعد جعفر بن عقیل ابن ابی طالب میدان میں تشریف لائے۔ آپ نے 15 زبردست دشمنوں کو فنا کے گھاٹ اتارا۔ آخر میں بشر بن خود نے آپ کو شہید کیا۔ ان کے بعد جناب عبد الرحمن بن عقیل میدان میں تشریف لائے۔ آپ نے زبردست جنگ کی اور آپ کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ آخر کار عثمان بن خالد ملعون کی ضرب شدید سے راہی جنت ہوئے۔ ان کے بعد عبداللہ اکبر بن عقیل میدان میں آئے اور زبردست قتال کے بعد عثمان بن خالد کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ابو مخنف کے کہنے کے مطابق عبداللہ اکبر کے بعد موسیٰ بن عقیل میدان میں آئے اور 70 دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ ان کے بعد عون بن عقیل اور علی بن عقیل درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد محمد بن سعید بن عقیل اور جعفر بن محمد بن عقیل اور احمد بن محمد بن عقیل یہ کے بعد دیگرے میدان میں تشریف لائے اور کارہائے نمایاں انجام دینے کے بعد درجہ شہادت حاصل کیا۔ ان کے بعد محمد بن عبداللہ بن جعفر میدان میں آئے اور 10 دشمنوں کو قتل کر کے عامر بن نہشل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ان کے بعد عون بن عبداللہ بن جعفر میدان میں آئے اور 30 سواروں اور 8 پیادوں کو فنار کرنے کے بعد عبداللہ ابن بط کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ کے بعد جناب حسن مصنع میدان میں تشریف لائے۔ آپ نے زبردست جنگ کی اور اس درجہ زخمی ہو گئے کہ جاں بر ہونے کی کوئی امید نہ تھی۔ بالآخر آپ مقتولین میں ڈال دیے گئے۔ آپ کربلا کے بعد بھی آپ حیات رہیں۔ ان کے بعد جناب قاسم میدان میں تشریف لائے۔ اگرچہ آپ کی عمر کم تھی لیکن آپ نے ایسی جنگ کی کہ دشمنوں کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ آپ کے مقابلے میں ارزق شامی آیا، آپ نے اسے پچھاڑ دیا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے۔ آپ نے 70 دشمنوں کو فنار کیا۔ آخرکار عمر بن معد بن عروہ بن نفیل ازدی کے تیغ سے آپ شہید ہوئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ کا جسم مبارک زندگی میں ہی پامال سم اسپاں ہو گیا تھا۔ ان کے بعد عبداللہ ابن حسن میدان میں آئے اور زبردست جنگ کی۔ آپ نے 14 دشمنوں کو تہہ تیغ کیا۔
آپ کو ہانی بن شیس خضرمی نے شہید کیا۔ ان کے بعد ابو بکر ابن حسن میدان میں تشریف لائے، آپ نے میمنہ اور میسرے کو تباہ کر دیا۔ آپ 80 دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ آپ کو بقول علامہ سماوی عبداللہ ابن عقبہ غنوی نے شہید کیا۔ ان کے بعد احمد بن حسن میدان میں آئے، اگرچہ آپ کی عمر اس وقت کم تھی، لیکن آپ نے یادگار جنگ کی اور 60 سواروں کو فنار کر کے درجہ شہادت حاصل کیا۔ ان کے بعد عبداللہ اصغر میدان میں آئے، آپ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپ نے زبردست جنگ کی اور درجہ شہادت حاصل کیا۔ آپ 21 دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد عبداللہ بن عقبہ غنوی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ عبداللہ اصغر کے بعد عبداللہ بن علی میدان میں تشریف لائے۔ یہ حضرت عباس علمدار کے حقیقی بھائی تھے۔ ان کی عمر بوقت شہادت 25 برس کی تھی۔ آپ کو ہانی ابن سبیت خضرمی نے شہید کیا۔ ان کے بعد حضرت عباس کے دوسرے حقیقی بھائی عثمان بن علی میدان میں آئے، آپ نے رجس پڑھی اور زبردست جنگ کی۔ دوران قتال میں خولی ابن یزید اصبحی نے پیشانی مبارک پر ایک تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے۔ پھر ایک شخص نے جو قبیلہ ابان بن دارم کا تھا، آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 23 برس کی تھی۔ ان کے بعد حضرت عباس علمدار کے تیسرے حقیقی بھائی میدان میں تشریف لائے اور بقول ابو الفرج بدست خولی ابن یزید اور بروایت ابو مخنف بضرب ہانی ابن سبیت خضرمی شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر تقریباً 21 برس سے کچھ زیادہ تھی، چند ماہ تھی۔ ان کے بعد فضل ابن عباس بن علی میدان میں تشریف لائے اور مشغول کارزار ہو گئے۔ آپ نے 250 دشمنوں کو قتل کیا اور بالآخر چاروں طرف سے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد حضرت عباس کے دوسرے بیٹے قاسم ابن عباس میدان میں تشریف لائے۔ آپ کی عمر بقول امام اسفرائنی اس وقت بہت کم تھی۔ آپ نے 800 دشمنوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پانی مانگا۔ پانی نہ ملنے پر آپ پھر واپس میدان میں تشریف لے گئے اور 20 سواروں کو فنار کرنے کے بعد آپ شہید ہوئے۔ یہ وہ نام ہیں کہ جو اس فہرست میں ہے کہ جو کربلا میں شہید ہونے والوں میں جو بنو ہاشم کی فہرست، جو امام حسین علیہ السلام کے اعزاء اور اقرباء شہید ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔